انسان جب اللہ کے الفاظ بولتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا؟ الفاظ زبان سے ادا ہوں یا من سے، یہ انسان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ ایک بار پھر میرے کانوں نے میرے من میں سے نکلے یہ خاموش الفاظ سنے کہ کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ عاجز و ناتواں ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ اکبر۔ تو کہو، تو یہ سب کس کو کہنا ہے؟ یہ پیغام اللہ کے کلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ جاری ہوا، نازل ہوا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، بتا دیجئے ان لوگوں کو، پہنچا دیجئے ہم لوگوں تک، اور جب مجھ تک یہ الفاظ پہنچ گئے تو اب میں نے کس کو کہنا ہے؟ جب میں نے یہی آیت پڑھی نماز کے دوران کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، تو میں نے اب کس کو کہا؟ میں نے اپنے آپ کو کہا، اپنے آپ تک یہ پیغام پہنچایا، اس ظاہری وجود کو کہا جس کے باطن سے یہ آواز آئی کہ کہو تمہارا پروردگار ایک ہے، اور اس کی تکبیر بلند کرتے رہو۔ یہاں الفاظ نکلے اللہ اکبر، اور یہ جسم، یہ وجود جھک گیا رکوع میں اور پھر سجدے میں۔ تو میں نے تو اس کو جو ہدایت کی، اس نے وہ بات مان لی، کیونکہ یہ الفاظ تھے اس پروردگار کے جس نے اس وجود کو تخلیق کیا ہے، اور رب کے الفاظ روح کے الفاظ ہیں جو کہ تاثیر رکھتے ہیں، کیفیت رکھتے ہیں، اور اس وقت اس کیفیت میں روح سوار ہوتی ہے نفس پہ، یعنی ظاہری وجود کی اس جان پہ، اور نفس تابع ہو کر سجدے میں جھک گیا۔ اور اگر یہی نفس اس روح پہ سوار ہوتا تو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ تھکن ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کچھ دیر سو جانا چاہیے، درمیان میں اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، یہ مجھے اپنی اہمیت دلا رہا تھا کہ میں تھک گیا ہوں، سستی سی ہو رہی ہے، بالکل ہمت نہیں ہے۔ اور اگر ان الفاظ کا اثر لے لیا جائے تو اب انسان نفس کے رنگ میں رنگ جاتا، وہ روح کی آواز کو دبا دیتا اگر میں اس کا اثر قبول کر لیتی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ تمہیں ایسے ہی ڈوج دیتا ہے، یہ تمہیں جسم کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے، محنت سے اور اللہ کی راہ میں چلنے سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ تمہیں تمہارا ہی فائدہ نقصان دکھا کر اس نیک کام سے روک دے، اور اگر تم نہ رکو تو پھر یہ تمہارے کہنے پہ چلتا ہے۔ تم نے کہا تکبیرہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، تو یہ تمہاری اللہ اکبر کی کمانڈ پہ تمہارے ساتھ جھک گیا، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ساتھ سجدہ ریز ہو گیا۔ اب اس کو سر اٹھانے مت دینا، یہ سارا کھیل یقین کا ہے جو تم نے خود کو ہی دلانا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل سکون پاتے ہیں، اور دل سکون تب پاتا ہے جب نفس مطمئن ہو جائے۔ اسے نفس مطمئنہ تم نے خود ہی بنانا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے نفس امارہ تمہیں تمہارے ہی وجود کے فائدے نقصان دکھا دکھا کر قابو کیے ہوئے ہے۔ اس سے نجات یہی ہے کہ شک سے نکل جاؤ اور یقین میں داخل ہو جاؤ کہ میرا مالک، میرا پروردگار، میرا اللہ ہے، اس نے مجھے نماز کے لیے بلایا ہے یا کسی نیک کام کرنے کے لیے، تو میں فوری طور پہ اس پہ عمل کر لوں، نہ کہ نیک عمل کے خیال آ جانے پر اس پر عمل کرنے سے پہلے مصلحتیں سوچنے پڑ جاؤں، فائدہ نقصان دیکھنے لگ پڑوں۔ تو پھر ایسا میں نے کیا تو اپنا آپ اپنے رب کے ساتھ شریک بنا دیا، اور خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ بس
اس بال برابر باریک فرق کو سمجھ جاؤ تو سب کا بھلا، سب کی خیر. جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں. فی امان اللہ.